معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ابو الکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیہ عالم، سب ہیڈنگ ابو ریحان البیرونی۔ مسلمانوں کی علمی تاریخ میں ہمیں 3 دھارے ملتے ہیں، جن میں سے ایک مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں وقت کے ریگزار میں گم ہو جاتا ہے۔ 2 دھارے کچھ دن اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن پھر ایک اور معدوم ہو جاتا ہے۔ بس اس کے بعد ایک رہ جاتا ہے جو اب تک جاری ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کی تمام علمی و فکری سرگرمیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے، ایک علوم نقلیہ اور ایک علوم عقلیہ، لیکن ایک اور حصہ علوم عملیہ کا بھی رہا ہے۔ اگر یہ اصطلاح واضح کی جا سکے، یوں تو علمی و فکری زندگی میں اکثر اس طرح کی تقسیم مکمل طور پر سائنٹیفک قرار نہیں دی جا سکتی، لیکن افہام و تفہیم کی روایت کچھ اسی طرح رہی ہے۔ علوم نقلیہ وہ ہے جن میں بنیادی طور پر اس تعلق کی تعریف و تحدید ہوتی ہے جو خدا اور اس کی مخلوق اور مخلوق کے مابین ہونا چاہیے۔ علوم عقلیہ میں فلسفیانہ افکار اور تصوف کے فکری گوشے شامل ہیں، اور علوم عملیہ ہم ان علوم کو کہیں گے جو زندگی کے عملی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، اور ان میں نظری اور اطلاقی سائنس شامل ہے، جسے طب، حیات، طبعی علوم، ریاضی، انجینئرنگ، علوم النجوم، فارمیسی، زراعت، حیاتیاتی علوم اور فن تعمیر وغیرہ۔ یہ علوم وہ ہے جو علوم نقلیہ سے کہیں متصادم نہیں ہوتے، جبکہ فلسفہ اور تصوف کے بعض فکری مباحث علوم نقلیہ کی بعض اہم تاسیسات سے ٹکرا جاتے ہیں اور ان عقائد کو فکر و نظر کا موضوع بناتے ہیں جن کے بارے میں علوم نقلیہ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے۔ یہ عقائد در حقیقت مذاہب کی بنیاد ہیں۔ یہ بنیاد ہل جائے تو مذہب نہیں رہتا، فکر و فلسفہ بن جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں 10ویں اور 11ویں صدی ترقی علوم کے لحاظ سے خاص طور پر علوم عقلی اور علوم عملی کی ترقی کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ علوم نقلی کے شعبے میں بھی بعض ایسے علماء اٹھے جن کا اثر علوم نقلی کے علاوہ دوسرے علوم پر بھی گہرا پڑا، لیکن اس موقع پر ان کے علمی کارناموں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زمانہ مسلمانوں کی تاریخ میں سیاسی ابتری اور انتشار کا زمانہ ہے، وہی علم و حکمت کا ایک بے مثل دور بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس دور سے پہلے مسلم معاشرہ سیاسی ہنگاموں، فوجی سرگرمیوں، بغاوتوں اور تخالف و تصادم سے پاک تھا، لیکن مجموعی طور پر مرکز میں استحکام تھا۔ عہد اموی ہو یا خلافت عباسیہ کا عہد اولین، یا اندلس میں عربوں کی حکومت کا عہد زریں، ان صدیوں میں سیاسی و فوجی سرگرمیوں کے باوجود عام فضا علم و حکمت کی ترقی کے لیے سازگار تھی، اور مسلمانوں میں قرآنی تعلیمات کے سبب حصول علم کا جو روز افزوں شوق پیدا ہو گیا تھا، اس کی معجز نمائیاں اس دور میں خوب ظاہر ہوئیں۔ یہ جو حالی نے کہا تھا کہ حریم خلافت میں اونٹوں پہ لد کر چلے آتے تھے، تو اس سے اشارہ بیت الحکمت، بغداد، بصرہ کے علمی مراکز، کرتبہ و غرناطہ کے مدارس اور دارالکتب، اور امراء و علماء کے دیوان اور ذاتی کتب خانوں میں روشن علم و حکمت کی شمع کی طرف تھا، جس سے اطراف و اکناف عالم میں علم و تہذیب کی روشنی پھیل رہی تھی۔ تمدن عالم کی تاریخ کا یہ وہ دور ہے جس کی دور رس اور نتیجہ خیز علمی سرگرمیوں کے عالمگیر اثرات سے مسلمانوں کے بڑے سے بڑے دشمن بھی انکار نہیں کر سکتے۔ صحرائے عرب سے اسلام جب نکلا تو ان علاقوں میں پھیلا جو تہذیب و تمدن کے گہوارے رہ چکے تھے۔ مصر و ایران
عراق و فلسطین وہ علاقے تھے جو کبھی آفتاب تمدن کے آسمان تھے، اور نامعلوم علم و تہذیب اور اقوام و السنہ کے کتنے کارواں ان شاہراہوں سے گزر چکے تھے جن کے ذریعے ایران کے ثقافتی و علمی مراکز کا دجلہ و فرات کی وادیوں، فونیکیوں اور فلسطینیوں کی بستیوں، عریش و فساد، اسکندریہ اور وادی نیل کی سرزمین سے رابطہ قائم تھا۔ ایک یونان تھا جو اس وقت مسلمانوں کی کشور ستانی سے محفوظ تھا، لیکن مشرقی رومی سلطنت کے عیسائی تعصب نے وہاں کے عالموں کو یونان کے جنوب میں مشرقی بحیرہ روم کے ان جزیروں اور ساحلی علاقوں میں پناہ لینے اور بسنے پر مجبور کر دیا تھا جہاں اب مسلمان پھیل گئے تھے۔ یہ یونانی عالم اپنے سینوں اور سفینوں میں یونان کا بچا کچا علم و فلسفہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے اپنے سیاسی و تمدنی عروج کے اس عہد میں اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا، اور چونکہ قرآن نے ان پر قلم اور بیان کی دینی اور دینوی اہمیت و اشکاف کر دی تھی، اس لیے عالمگیر جہاں بانی کے ساتھ علم و عرفان کی کشور کشائی بھی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ اور یہ بات دلچسپ بھی ہے اور باعث حیرت بھی کہ سیاسی نشیب و فراز، مرکزی حکومت کی کمزوری اور عمومی انتشار، اور امراء و سلاطین کی علاقائی، خاندانی، نسلی اور کبھی کبھی مذہبی اسپتیوں اور ان کے محارب اور مارکوں کے باوجود مسلمانوں کی علم دوستی اور ہنر پروری کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ علم کا شوق جیسا ان میں سکون و استحکام کے دور میں تھا، ویسا ہی طوائف الملوکی اور سیاسی انتشار و افتراق کے دور میں بھی قائم رہا۔ دربار کو چھوڑو جہاں رات دن زر و جواہر اہل علم کے قدموں پر نثار ہوتے تھے، بزم کو جانے دو جہاں علمی دلچسپیاں سوسائٹی کا عام مشغلہ تھیں۔ رزم کو نو جہاں ہر شخص شمشیر بکف ہے، اور گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہاتھ تلوار پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی قلم بھی چھوا ہوگا۔ لیکن اسلامی تاریخ کی ورگردانی کرتے چلے جاؤ، جا بجا جہاں جدال و قتال کا نقشہ جمع پاؤ گے، وہاں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسی صورتیں نظر آئیں گی جو قلم کی بھی ویسی ہی دھنی ہے جیسی تلوار کی۔ ہر چند کے علم کی سرپرستی حکومت اسلامی کا عام شیوا تھا، لیکن مسلمانوں کی ترقی علم کا مدار محض دولت پر نہ تھا، بلکہ زیادہ تر ان پرستاران علم کی ذاتی جد و جہد پر تھا جو بحر فضل و کمال اور علم و دانش کے کسی دوسری چیز کے سامنے اپنی پشت خم کرنا علم و فضل کی توہین تصور کرتے تھے۔ اسی بے نیازی اور استغنا کا نتیجہ تھا کہ حکومت و دولت کی گردن اکثر ان کے در پر جھکی رہتی تھی۔ علم کی عام قدر و منزلت اور وسیع اشاعت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود مسلمان فرما روا اپنے لیے تحصیل علم کو ترہ امتیاز تصور کرتے تھے۔ تاریخ بہت سے ایسے مسلمان تاجداروں کے نام گنوا سکتی ہے جنہیں علم و فضل کے دربار میں ممتاز جگہ ملے گی۔ 10ویں اور 11ویں صدی جو علمی ترقی کے اعتبار سے تاریخی اہمیت کی صدیاں ہیں، ایسے فرما وراؤں اور علماء و فضلاء سے بھری پڑی ہے۔ اس کی تفصیل ایک دفتر چاہتی ہے جس کا یہاں موقع نہیں۔ کیا علمی دنیا النہجندی، ابو الوفا ابو نصر بن علی بن عراق، احمد بن عبداللہ حبش، ابن مسکویہ، فارابی، الرازی، ابن سینا، المجریتی، الزرقانی اور ابن ماجہ کے علمی کارناموں سے ناواقف ہے۔ اسی سلسلہ ذہب کی ایک درخشاں کڑی ابو ریحان البیرونی کی عظیم شخصیت بھی ہے جس کے علمی کارناموں پر صدیوں پردہ پڑا رہا، لیکن اس دور میں جب علم و تحقیق کے شدائیوں کو اس کی بعض کتابوں کا سراغ ملا اور انہیں ان کے مشمولات کی خبر لگی، تو ان میں سے ہر عالم اور ہر محقق پکار اٹھا کہ وہ آسمان علم کا مہر منیر ہے، اور دنیا کی علمی تاریخ میں محدود چند افراد ہی
اس کی ہمسری کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ محمد بن احمد ابو ریحان کو شروع ہی سے بیرونی البیرونی کہا جاتا تھا، یا بعد میں وہ اس لقب سے مشہور ہوا۔ اس کے بارے میں تذکرہ اور تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں۔ اس کے مولد سے متعلق نئی تحقیقات نے اس نظریے کو مشتبہ کر دیا ہے کہ وہ خوارزم کے مضافات میں ایک قریے میں پیدا ہوا تھا، اور چونکہ وہ خاص خوارزم کا نہ تھا اور اہل خوارزم اپنے شہر سے باہر کے رہنے والوں کو بیرونی کہتے تھے، اس لیے اس کی نسبت بھی بیرونی ہوئی۔ 1989 میں پاکستان میں البیرونی کی یادگار میں جو کتاب چھپی ہے، اس میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے پروفیسر شمسی کا بھی ایک مقالہ ہے۔ پروفیسر موصوف نے لکھا ہے کہ محمد بن تادیب التنجا کو البیرونی سے متعلق اپنی تحقیقات کے دوران خود البیرونی کا ایک بیان اس کی جائے تاریخ و پیدائش کے بارے میں اس کے رسالے مقالتنی حکایت اہل الہندی استخراج العمر میں ملا ہے، اور اسے انہوں نے البیرونی کی کتاب تحدید نہایت الاماکن تصحیح مسافات المساکن کے اپنے نئے ایڈیشن میں نقل کیا ہے۔ اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت کے خوارزم کے دارالسلطنت مدینہ الخوارزم میں 3 ذی الحج 362 ہجری کو پیدا ہوا۔ خوارزم کا دارالسلطنت اس وقت کاس تھا۔ پروفیسر شمسی نے بڑی کاوش سے تمام معلوم شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے کاس ہی کو البیرونی کا مولد ثابت کیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ مسئلہ سوال ہی بنا رہا کہ اسے البیرونی یا بیرونی کیوں کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ اب بہرحال ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اسے بیرونی کے نام سے اس لیے نہیں شہرت ملی کہ وہ بیرونی نام سے کسی مقام پر پیدا ہوا تھا، یا یہ کہ وہ خاص شہر کاس کے باہر کسی جگہ پیدا ہوا تھا۔ اس بات پر یقین کرنے کے اسباب قوی ہیں کہ خوارزم کی سرزمین اس کا وطن تھی، پھر اسے البیرونی کیوں کہا گیا؟ میرا خیال ہے کہ 2 طرح سے اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خوارزم کے پورے علاقے پر امیر کرکانچ جرجانیہ کے قبضے سے پہلے ابھی اسے البیرونی کہا جاتا تھا، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خاندان خارج خوارزم سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اگر یہ بات کا اضافہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خارج خوارزم کے رہنے والے بھی اجنبیوں یا باہر سے آ کر بسنے والوں کو بیرونی کہتے تھے، اور چونکہ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اسے الخوارزمی کہا جائے، اس نے البیرونی کی نسبت ہی کو اپنے لیے منتخب کیا۔ البیرونی کے خاندان سے متعلق ہماری معلومات ناقص ہیں، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچپن کس طرح گزرا اور اس نے تحصیل علم کے لیے کن کن فضلائے روزگار کے سامنے زانوائے تلمندتا کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اجمی تھا، اور آثار باقیہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے اجمی ہونے پر فخر بھی تھا۔ جو علوم اس نے سیکھے اور جس زبان میں اظہار خیال کے لیے اس نے کامل دستگاہ حاصل کی، وہ علوم اور وہ زبان اس عرب تمدن کا جز لان فیق تھے جو عہد بنی عباس کے آغاز ہی میں تمام اسلامی علاقوں کا تمدن قرار پا چکا تھا۔ اس تمدن کا مدار عربی زبان پر تھا، اور اس کی علمی زبان عربی تھی، اور عربی زبان و ادب میں البیرونی کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ یاقوت نے معجم الادباء میں اسی حیثیت سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، وہ ایک بڑا ادیب اور لغوی تھا، اور ان علوم میں اس کی تصانیف بھی موجود ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک تو ابو تمام کے اشعار کی شرح ہے، جس کا نسخہ میں نے خود اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے، لیکن وہ نامکمل رہا۔ دوسری کتاب کا نام التعلل باحالتہ الوہم فی معنی نظم مولا الفضل ہے۔ ایک کتاب میں اس نے سلطان محمود کے زمانے کی تاریخ اور اس کے باپ کے حالات لکھے ہیں۔ خوارزم کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب السامرہ ہے۔ ایک اور کتاب مختار الاشعار الآثار ہے، اور نجوم میں حیت، منطق اور حکمت کے موضوعات پر اس نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بے شمار ہیں۔
میں نے وقف جامعہ مرو میں ان کتابوں کی فہرست گنجان خط میں 60 ورق میں لکھی دیکھی ہے۔ اسی موقع پر جبکہ البیرونی کی تصانیف کا ذکر آ گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مکتوب کا تذکرہ کر دیا جائے جو اس نے اپنے ایک دوست کو اپنی اور ابو بکر ابن زکریہ الرازی کی تصانیف کے بیان میں لکھا تھا۔ یہ مکتوب ایک مسند اور نہایت اہم دستاویز ہے اور اس سے محققین کو البیرونی کی صحیح تاریخ ولادت متعین کرنے میں مدد ملی ہے۔ یہ مکتوب اس نے 427 ہجری میں لکھا تھا کہ اس وقت میری عمر 65 سال قمری اور 63 سال شمسی ہے۔ اس مکتوب میں البیرونی کی فہرست کتب کے سلسلے میں شہر زوری کا یہ بیان، جس کی تائید معلم الادباء سے بھی ہوتی ہے، خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بیرونی ہمیشہ علوم کے حاصل کرنے میں محو رہتا تھا اور کتابوں کی تصنیف پر جھکا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سے قلم کو دیکھنے سے، آنکھ کو اور غور و فکر سے دل کو کبھی جدا نہ کرتا تھا، مگر سال میں صرف 2 روز یعنی نوروز اور مہر جان کے دن جب وہ اپنے کھانے وغیرہ کا سامان مہیا کرتا تھا۔ البیرونی کا یہ مکتوب لنڈن میں محفوظ ہے اور اسے 1936 میں پہلی بار پال کراؤس نے پیرس میں چھاپا تھا، اور اس سے پہلے یہ مکتوب جو الراسۃ الفہرست کے نام سے مشہور ہوا اور جس کی شرح ابو اسحاق ابراہیم محمد بن الغضنفر التبریزی نے المشاطہ الرسالۃ الفہرست کے عنوان سے لکھی تھی۔ ایڈورڈ وائڈ من اور جے روسکا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا چکا تھا۔ اس میں اس نے رازی کی 184 اور اپنی 113 کتابوں کے نام لکھے تھے۔ 113 میں اس کی وہ کتابیں بھی شامل تھیں جو اس وقت نامکمل تھیں۔ ان کتابوں سے اس کے ہمہ گیر مذاق حکمت کا اندازہ ہوتا تھا، اور یہ بھی کہ حقائق کی تلاش و جستجو میں اس کی محویت اور فراوانی شوق کا کیا عالم تھا۔ اس کی بھرپور شہادت وہ ایک واقعہ ہے جس کا تذکرہ اس نے اپنے اس مکتوب میں کیا ہے۔